اللہ کے پیاروں نے، حضور نے، صحابہ کرام نے، خلفائے اشرف واشرف تمام صحابہ نے کیا کیا؟ اس نے مجھے کہا میری بیٹیاں 4 اور نہ ان کو نوکریاں ملتی ہیں، نہ وہ گھر میں بیچاری جو ہے نا وہ لڑتی ہیں آپس میں کیا کروں؟ مجھے کوئی وظیفہ بتائے کہ بچے کو بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے ہاں آپ کی شادی نہیں کروائیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، پہلے ہم خود پاؤں پہ کھڑے ہوں گے پھر نکاح کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، سوالات تو بہت سارے ہیں، ان میں سے چند سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ جی 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 اچھا، جو لوگ استعداد رکھتے ہیں شادیاں کرنے کا، جی مطلب بہت سارے مالدار لوگ ہیں، ہاں وہ چاہیں تو 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، بالکل، اور ایسے گھروں کا سہارا بن سکتے ہیں جی جو جی بیچاری کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتے، نہیں کر پا رہی ہیں۔ جی ہاں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کریں۔ یہ آپ نے اللہ کی قسم بہت زبردست سوال کیا، اور یہ میرے دل کی بات کہی آپ۔ اللہ کی قسم مجھے بعض مالداروں پر غصہ آتا ہے، ان کے 10 20 گھر ہیں اور وہ 100 خواتین کا سہارا بن سکتے ہیں۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو 4 تک کی اجازت ہوتی 100 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے اتنا ان کو برکت دی ہے، لیکن وہ 100 کیا 2 بھی نہیں کرتے، ایک ہی پہ تن من۔ میں نے ابھی بتایا نا، اللہ نے قرآن حدیث کی روشنی میں میرا دعویٰ ہے، اللہ نے مردوں کو جو نعمتیں سہولتیں دی ہیں، اللہ نے فرمایا 2 3 4 کو بانٹ دیا ہو، ایک ہی پہ اٹھا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت بری بات۔ ایک حکومت نے فوج کو ٹریننگ دی کہ 4 کو ڈوبتوں کو بچا کے آئیں، اور کوئی تھوڑا سا کمزور چلو 3 کو بچا لے، چلو کوئی اور زیادہ کمزور ہو 2 کو بچا لے، کوئی بہت ہٹ دھرم بے وقوف ہے اور بہت ہی سستی کا شکار ہے، چلو 1 کو بچا لے، اور سیلاب آ گیا خطرناک تو حکومت کہے جاؤ فوج سے جاؤ بچا کے لاؤ 4 کو 3 2 کو، مجبوری میں مارا چلو 1 کو بچا لے۔ اب وہ حکومت دیکھ رہی ہے اور وہ فوجی جائیں اور کودیں اور کچھ تو ہمت کر کے 4 کو بچا لیں، اور کچھ 3 کو، اور کچھ 2 کو، اور کچھ ہٹ دھرم کہیں کے بے وقوف کہیں کے وہ 1 کو بچائیں اور باقی 3 کو تڑپتا پھڑکتا چھوڑ کے آ جائیں، اور کچھ ایسے بھی نکمے احمق کہیں ہوں وہ جو ہے نا وہ کسی 1 کو بھی نہ بچائیں بلکہ 2 4 کو وہیں گھما پھرا کے وہیں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیں، تو ان میں حکومت کس سے زیادہ خوش ہوگی؟ مثال سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بالکل، ماشاءاللہ۔ کس سے زیادہ خوش ہوگی؟ اللہ کے پیاروں نے، حضور نے، صحابہ کرام نے، خلفائے اشرف واشرف تمام صحابہ نے کیا کیا؟ کتنوں کو بچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 4 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی، آپ نے تو 11 تک نکاح کیے، اور باقی صحابہ کرام نے 4 بھی نکاح کیے، اور کئی عورتوں کو باندیاں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں 19 باندیاں تھیں، چوکوں پہ کھڑی 1 عورت نظر نہیں آتی تھی، کوئی بیوہ گھر میں سسپتی تڑپتی نظر نہیں آتی تھی، کوئی آ کے حضور کی خدمت میں درخواست نہیں کرتی یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں میری شادی ہو جائے، 4 یتیم بچوں کے ساتھ گھروں میں پریشان ہیں، ایسا کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ لیکن اب افسوس کی بات ہے، یہ ہر گھر کے ہر تیسرے گھر کی ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے ڈرائیو پہ، وہ گاڑی والے نے مجھے دیکھا، مولوی ٹائپ لگتا ہے، اس نے مجھے کہا میری بیٹیاں 4 اور نہ ان کو نوکریاں ملتی ہیں، نہ وہ گھر میں بیچاری جو ہے نا وہ لڑتی ہیں آپس میں کیا کروں؟ مجھے کوئی وظیفہ بتائے۔ میں نے کہا کہ وہ نوکری کی تلاش کیوں ہے؟ میں نے کہا سب سے چھوٹی بیٹی کی عمر، کہتا ہے وہ 18 سال کی عمر ہے، سب سے بڑی 30 سال کے قریب ہے۔ اب 18 سے 30 سال کے قریب تک عمر پہنچی ہوئی ہیں اور وہ نوکری کی تلاش میں، یہ نوکری کریں گی، کوئی جہیز بنائیں گی، پھر جہیز بنا کر پھر جو ہے نا کوئی اکلوتی بیوی بن کے رہے، ایسا شوہر تلاش کریں گے۔ اللہ نے مرد کم بنائے ہیں تو عورتیں زیادہ بنائی ہیں، تو ایک مفتی طارق مسعود کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، اچھا بندہ ملتا ہے 2 3 4 مل کے اس پہ قبضہ کرو، اس کو اکیلی نہ جائے اس کے پاس۔ تو یہ سنت کو زندہ کرنا پڑے گا، ورنہ کروڑوں لڑکیاں بے نکاح رہنے پہ مجبور ہوں گی اور ان کا نقصان ہوگا۔ اور کوئی سوال؟ اچھا، ایک آخری سوال ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کی ایک جو ہے نا کانسیپٹ بنا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کو بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے آپ کی شادی نہیں کروائیں گے۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ تو کھڑے نہیں ہو پاتے، ان کی پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور پوری زندگی پھر وہ گناہ میں ڈوب کے اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نکاح کرو، میں اپنے فضل سے غنی کر دوں گا، میں اپنے فضل سے ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم نکاح کرو، تمہارے بچوں کو اپنے پاؤں پہ میں کھڑا کر دوں گا۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، پہلے ہم خود پاؤں پہ کھڑے ہوں گے پھر نکاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ نعوذ باللہ والدین بھی اور یہ بدبخت نوجوان بھی مقابلہ کریں، اللہ سے مقابلہ کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم نکاح کرو، میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا۔ اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں، خود اپنے پاؤں پہ کھڑے۔ اور آج ہی ایک نوجوان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، اس نے بتایا کہ ہم کو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اس میں مخلوط تعلیمی ادارے میں، یعنی بہت بیڑا غرق ہو گیا ہمارا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں۔ تو وہاں
میں نے ان سے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا۔ اگر تم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، تو اس کو دونوں تعلیم تقوی کی برکت سے علم آئے گا، تقوی آتا ہے نکاح سے، تو نکاح کرو تقوی آئے گا، تقوی سے علم آئے گا۔ جو ڈگریاں لینی ان ڈگری میں بھی آسانی ہوگی، اور جو برکت چاہتے ہیں رزق میں وہ بھی اللہ نے نکاح میں رکھا ہے۔ تو رزق چاہیے، علم چاہیے، تو نکاح کر کے حاصل کرو، مزے ہی مزے، خیر ہی خیر، برکت ہی برکت۔ اللہ کی ان باتوں پہ یقین کیوں نہیں آتا؟